اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی جمعۃ المبارک ہے، اور یہ جو جمعۃ المبارک ہے یہ بڑی عظمت والا اور بڑی فضیلت و فضائل کا حامل ہے یہ دن۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو دن جا رہے ہیں یہ ذوالحج شریف کے دن ہے، ذوالحج شریف کا عشرہ ہے یہ پہلا، اور جس کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن کے اعمال اللہ تعالیٰ کو بہت پیارے ہیں، تمام دنوں سے زیادہ پیارے ہیں۔ جمعہ تو ویسے ہی حضور نے فرمایا کہ یہ دنوں کا سردار ہے، فرمایا جتنے تمہارے دن ہیں ان میں سب سے افضل جو دن ہے وہ جمعے کا دن ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسی دن ہی فرمایا آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی گئی، اسی دن ہی آدم علیہ السلام کا وصال ہوا، اسی دن ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت آئے گی، اور اسی دن ہی فرمایا سور پھونکا جائے گا، اسی دن ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے ہوشی ہوگی، یعنی قیامت کے دن۔ لہٰذا حضور نے فرمایا اس دن میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو۔ پہلے ارشاد ہو رہا ہے کہ اسی دن میں بے ہوشی ہوگی، یہ خوف کا دن ہے، قیامت کا دن ہے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ اس لیے اس دن میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو۔ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، اس دن میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو۔ اس بات سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اگر قیامت کی ہیبت اور قیامت کا خوف کوئی عمل دور کر سکتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے سے ہوگا، اس لیے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے۔ جب حضور نے یہ فرمایا تو صحابی کریم نے عرض کی یا رسول اللہ، زندگی میں تو آپ سنتے ہیں لیکن اس حیات طیبہ کے بعد جب آپ قبر میں ہوں گے، ان کا اپنا خیال تھا کہ شاید یہ وجود پاک ختم ہو چکا ہوگا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے جسموں کو کھائے، فنبی اللہ حی یرزق، فرمایا اللہ کا نبی اپنے مزار میں اپنے روضہ پاک میں زندہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے رزق بھی عطا کرتا ہے۔ تو اس بات سے ثابت ہوا کہ ہمارا درود جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، حضور سنتے ہیں۔ کئی تو یہ کہتے ہیں نہیں سنتے نہیں پہنچتا ہے، بھئی ہمیں پہنچانے سے غرض ہے، جب ہمارا درود پہنچ جاتا ہے تو حضور سن بھی لیتے ہیں الحمدللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سناتا ہے۔ تو لہٰذا اس دن میں کثرت سے رسول اللہ پر درود پاک پڑھے۔ قیامت کی جو ہیبت ہے، قیامت کا ہول ہے، قیامت کا خوف ہے، وہ اگر جا سکتا ہے تو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے سے جا سکتا ہے۔ یہ حدیث پاک ابن ماجہ شریف میں بھی ہے، یہ حدیث پاک ابو داود شریف میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، یعنی صحاح ستہ میں حدیث پاک موجود ہے۔ اگر کوئی انکار کرے تو اس کی اپنی مرضی، کوئی جاہل ہی انکار کر سکتا ہے، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی تو اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اس لیے کثرت سے درود پاک پڑھا کریں، بالخصوص جمعہ کے دن اور بالخصوص آج کے دن، کیونکہ یہ دن اللہ تعالیٰ کو بہت پیارے ہیں، ماہ ذوالحج شریف کے دن۔ ان دنوں کی عبادت اللہ تعالیٰ کو تمام دنوں سے زیادہ پیاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔